انہوں نے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، انہوں نے پہلے ان کی بات سنی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں سے اپنی یہ جو حدیث یہ نریٹ کرتے تھے ان کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ انہی شاگردوں میں ایک شاگرد ان کے حمام بن منبہ بھی تھے۔ حمام بن منبہ، حمام ہے ہاتھی والی ہے سے، اور بن منبہ ان کا نام تھا، ان کو بھی لکھوائیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائیں، اور آگے سے آگے یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا گیا۔ اور اسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند احمد ہے، اس میں آج بھی حمام بن منبہ کے ٹائٹل کے نیچے جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں بیشتر وہ احادیث آ گئی ہیں، یعنی وہ 138 سے 140 تک احادیث کہی جاتی ہیں جو کہ حمام بن منبہ کو ابو ہریرہ نے لکھوائی تھی، اور ان احادیث کو صحیفہ صحیحہ کا نام دیا گیا ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ یعنی آج بھی اگر آپ مسند احمد کو دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اب یہی جن کی میں بات کریں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، یہ کہتے ہیں کہ وہ برلن جرمنی کا جو ہے شہر برلن، وہاں کی قومی لائبریری میں گئے۔ ان لوگوں کو جو ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کے شوقین اور محقق اور اس طرح کے دانشور، وہ تو ساری دنیا کی لائبریریاں کھنگالتے ہیں۔ تو وہ گئے تو کہتے میں اس شعبے میں گیا جہاں پر کہ پرانے مخطوطات یعنی مینوسکرپٹ جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں۔ تو اور زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں وہ تھے جو کہ انہوں نے انگریزوں نے جب دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ سوداگر بن کر آئے اور انہوں نے اپنی کمپنیاں قائم کی، وہاں پہ حکومتیں قائم کی، جیسے انڈیا کو لے لیجئے، تو یہاں سے جو انہوں نے علمی خزانے جو تھے اور جو قیمتی چیزیں تھے کس طرح اپنے یہاں انہوں نے منتقل کی تھی۔ تو بہت سارے یعنی مینوسکرپٹ جو تھے وہ اس یعنی مسلمانوں کے ہی حوالے سے، ظاہر ان کو شوق بھی یہی ہوگا، یہ دیکھنا بھی یہی چاہتے تھے، تو یہی وہ چیز کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ وہ یہاں سے نکل کر یورپ کی لائبریریوں میں سجے ہوئے، لیکن لائبریریوں میں جو انہوں نے اس کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے وہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں ہو تو جیسے یہاں لائبریریوں کے اندر چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ حال نہیں وہاں کا، یعنی پوری طرح پرزرو کیا ہوا ان کو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے میں پرانے یہ دیکھ رہا تھا تو ان میں سے مجھے ایک وہی مخطوطہ مل گیا جو کہ ابن منبہ کا لکھا ہوا تھا، یعنی اوریجنل۔ اب اس کو بھی جب مسند احمد کی یعنی اس کے ساتھ یعنی یہ جو ملا ہے اس کو دیکھا تو یہ بھی ایگزیکٹلی وہی، اس میں کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں تھا، جہاں سے اوریجنل بات چلی تھی۔ یعنی ان کے حافظے اتنے تیز تھے کہ جو ایک دفعہ بات آگے سے آگے، دوسرے سے تیسرے نسلوں تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اور اس کے اندر یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ پھر ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ یعنی جو احادیث ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کا، ان کے معتبر ہونے کا۔ تو اور بھی چلیے ایک واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو مؤخاتی بھائی تھے، اب ذہن میں نام نہیں ان کا آ رہا، سے نکل گیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ایک جو یعنی یہ تو حضرت عمر تو مہاجرین میں سے تھے نا، تو ایک انصاری کے جو آپس میں بھائی بنایا تھا، تو ان دونوں نے کیونکہ مطلب کوئی وہاں پہ کام کاج پہ سچ تھا نہیں کہ کچھ وہ کرتے یا جا کے نئے سرے سے سیٹل ہونے والے حالات تھے، تو حضرت عمر اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے اب کہا کہ اگر ہم دونوں ہی کام کے لیے نکل جائیں گے تو
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا ہمیں کب موقع ملے گا؟ تو انہوں نے یہ آپس میں ایک بنا لیا تھا، ایک پلان کیا کہ ایک دن میں کام پہ جاؤں گا، مزدوری کروں گا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا، اور سارا دن جو جو باتیں سنو گے وہ مجھے آ کے بتانا، اور میں جو کمائی کروں گا میں وہ آ کے آدھا آدھا ہم بانٹ لیں گے۔ چنانچہ یہ باری باری کام کرتے، ایک دن وہ سناتے، ایک دن وہ سناتے۔ اب سوچئے پورے دن کی کارروائی کو انہوں نے کوئی ریکارڈ تو نہیں کیا ہوا تھا، ذہن میں ہی ریکارڈ کیا ہوا تھا نا۔ تو وہ آ کے اس طرح سے ان کی بات ہو رہی ہے حافظے کی، تو ایک دوسرے کو یہ سناتے تھے، یعنی ایک ایک لفظ کو اپنی یادداشت میں اللہ محفوظ رکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ اچھا، تو ایک اور بھی حضرت چلی واقعہ دیکھ لیجیے، یہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا خطبہ ارشاد فرما چکے، تو مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ میرا نام ابو شاہ ہے اور میرا تعلق یمن سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی مجھے بہت یعنی میں ان سے انسپائر ہوا ہوں، بہت اچھی لگی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ واپس اپنی جگہ جاؤں یمن میں تو میں اور لوگوں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ دیکھیے باتیں واقعی اتنی اچھی ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کبھی کبھی کہیں کہیں سے کوئی کوٹیشن ہم دیکھ سن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو نا یہ خطبہ حجۃ الوداع بھی بھیجوں، تحریری طور پر یا بول کے یا جس طرح سے بھی۔ تو وہ شخص جو تھا ابو شاہ، اس کو میں نے بہت اچھا لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پھر ان کو حکم دیا کہ تم ابو شاہ کو جو یہ لکھ کے دے دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر بھی اتنا اعتماد تھا اور ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے اتنی توجہ سے یہ سنا ہوا، کوئی چھوٹا سا خطبہ نہیں، اور کتنے اس کے پوائنٹس ہیں کہ یہ لکھ کے ابو شاہ کو دے دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ اپنی اصل کمپائلڈ شکل میں سامنے نہیں آ گئے، وہ کس طرح سے سینہ بسینہ یا اگر کچھ تحریر کیے ہوئے تھے تو وہ ان تک پہنچے، اور یہ کس طرح پھر انہوں نے وہ احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا، اس کے اوپر بھی ایک پورا علم ہے کہ حدیث کن باتوں کا مجموعہ ہے، کہ اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ متن ہوتا ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک اس کا جو سند ہوتی ہے، جو چین ہوتی ہے، پھر اس کے راوی ہوتے ہیں کہ کون کون ان کی روایت کرنے والا، ان کو نریٹ کرنے والے۔ تو اگر آپ شوق کریں گے تو تھوڑی تھوڑی باتیں یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، جو ہماری محبت ہے کسی طور پہ، تو اس کا ہم اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، سب کا یہ کہا سنا اللہ قبول فرمائے۔ ہاں جی، تو یہ تو ان کے حافظے کی بات ہو گئی، اور یہ بات ہو گئی کہ احادیث کیسے آگے پہنچی، 3 طریقوں سے: حفظ یعنی زبانی، نمبر 2 عملی کہ عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر تیسری تحریر کی شکل میں۔ اور یہ جو تحریری ہے اسی کے بارے میں سب سے زیادہ کنفیوژن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہے ہمیں۔
اب آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بہت سے صحابہ جو لکھے پڑھے تھے ان کی کوشش ہوتی کی تھی کوئی نہ کوئی بات وہ لکھ لیں. ان میں سب سے ان کے سرخیل جو تھے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ کی ہر مجلس میں شریک ہوتے اور ایک ایک چیز کو وہ لکھتے چلے جاتے. تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے عمر بن العاص جی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے عمر بن العاص کے کوئی ایسا نہ تھا جسے مجھ سے زیادہ احادیث یاد ہوں، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا. ان کی اسی صلاحیت کی وجہ سے کچھ سینئر لوگوں نے انہیں یہ کہہ کر منع کیا کہ دیکھو تم ہر بات نہ لکھ لیا کرو، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کیونکہ آپ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں. تو اس پر انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نوٹ کیا تو پوچھا کہ کنتا تکتب، کہ تم لکھا کرتے تھے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتائی کہ یہ بات ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتب اکتب، لکھو، تم لکھو. ہاں کہ اور پھر ساتھ کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی میں کسی بھی حالت میں ہوں بات وہ حق ہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے ایک صحابی کو دعا سکھا رہے تھے کوئی، تو اس میں جو الفاظ تھے اس میں تھے کہ نبیک الذی ارسلتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ یہ دعا سنانے کو کہا تو انہوں نے نبیک کا کی بجائے رسول کا لفظ استعمال کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ نہیں، یہ پڑھو، یعنی نبیہ کا ہی پڑھو، جو میں نے تمہیں بتایا اینے ہی انہی الفاظ میں پڑھو. اگرچہ دونوں جو الفاظ ہیں وہ ان کے ایک ہی مطلب ہے، لیکن جس لفظ کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو یاد کرایا وہی لفظ استعمال ہونا چاہیے، یعنی نبیوں کا، رسولہ کا نہیں. اور یہ ابو شاہ کا تو واقعہ میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف صحابہ کرام کے ذریعے تو لکھنے لکھانے کا اس طرح سے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں مستقل کاتب موجود ہوتے تھے. ان میں سے بہت سو کے نام سے ہم واقف بھی ہیں، مثلا حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، تو مغیرہ بن شعبہ. یعنی کچھ لوگ تھے جو مستقل تھے آپ کے کاتب، اور یہ کاتب تھے، لکھنے والے تھے، تو کرتے کیا تھے پھر یہ کہ ایک طرف تو یہ لوگ قرآن پاک جو کہ نازل ہو رہا تھا اس کو ضبط تحریر میں لا رہے تھے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط وغیرہ لکھواتے تھے، جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ چاہے مقوقس کو یا نجاشی یا کیسر روم وغیرہ کو جو خطوط لکھوائے تو یہ بھی کاتبین نے لکھے. اور خطوط کے علاوہ جو بھی حساب کتاب حکومت کے ہوتے تھے، کو سرکاری محصولات آ رہے ہوتے تھے، زکوٰۃ کی رقمیں ہوتی تھی، ان کو
حساب کتاب رکھنا لکھنا ظاہر وہ ریٹن فارم میں لکھا جاتا تھا. پھر جو سرکاری احکامات ہوتے تھے، دینی مسائل ہوتے تھے، تو جو دوسرے قبائل سے یا قوموں سے معاہدے کیے جاتے تھے تو وہ سب ریٹن فارم میں ہی ہوتے تھے. اور اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں ان کا ہر صحابی کی ڈیوٹی الگ الگ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کون کیا لکھا کرتا تھا، اس کی کیا ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. تو یہ کاتبین وحی یا آپ کے جو مستقل کاتب تھے ان کی ضرورت اور ان کی اہمیت کا پتہ چلا. اس طرح یمن میں عمر بن حزام تھے، ان کو جو وہاں کے گورنر تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پورے مسائل لکھوا کر بھیجے تھے، اور پھر ان کی کاپیاں تیار کروائیں تاکہ مختلف علاقوں میں وہ بھیجی جا سکے. تو باقی رہ گئی بات کہ آپ یہ احادیث لکھنے کی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوصلہ افزائی نہ کی اور سب کو اس کے لکھنے کی اجازت نہ دی، تو اس کی بھی بڑی سالڈ وجوہات تھیں. مثلاً یہ کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن لکھا جا رہا تھا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پھر حدیث سے بھی لکھنا شروع کرتے. ہو سکتا تھا ایک ہی جگہ لکھنے والا ان کو لکھ دیتا، وہ آپس میں مکس اپ ہو جاتی. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے ہم بھی کرتے ہیں کہ قرآن جہاں لکھا جا رہا تو قرآن پاک کے نسخے کے اندر ہی ہم اپنے کچھ نوٹس لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو پہلی کتابیں تھیں نا تورات انجیل وغیرہ، ان میں تبدیلیاں اگر جو آئی ہیں یا تحریفات ہوئیں اسی وجہ سے ہوئیں کہ لوگوں کی اپنی جو تشریحات تھیں جو ان کے اپنے سوچ کے مطابق تھیں اور انہوں نے وہ لکھا یا اپنے نوٹس لکھے تو وہ بھی اس میں مکس اپ ہو گئے. تو اس طرح سے اوریجنل فارم میں آج آپ کو باقی الہامی کتابیں اسی وجہ سے نہیں ملتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج نہیں کیا کہ سب لوگ لکھا کریں، کیونکہ پھر حدیث اور قرآن کے آپس میں گڑبڑ ہونے کا اندیشہ تھا. اور پھر یہ بھی بات کہ لوگوں کی زیادہ تر توجہ جو ہے قرآن پر رہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت مقدم تھی. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے بندوں پر بھی فرض تھی کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کریں. اور قرآن کا تو اس وقت دیکھیے نا وہ جو تھے ایک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے درمیان، اور خود بھی وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ یعنی اس کو یعنی اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو یعنی اس کی اہمیت کو جان کر اور پہچان کر انہوں نے اس کو الگ ہی رہنے پر پھر اکتفا کیا. اور حدیث جو ہے وہ تو ایک عمل کا نام ہے کہ یہ حدیث جو ہے تھرو پریکٹس یا تواتر امت کے ذریعے سے یہ عمل جو ہے یہ جاری رہنے والی چیز ہے. یعنی اگر اس کو لکھا نہ بھی جائے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان سیکھتا ہے، ایک دوسرے سے سن کے انسان سیکھتا ہے. تو اس لیے بھی احادیث کو نہ لکھا گیا. قرآن 5 وقت کی نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، اس کو محفوظ کرنا اس کو یاد رکھنا اس طرح سے بھی ممکن تھا. اور دوسری ہاں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں جو عربی رسم الخط تھی، آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں ان کی بعض دفعہ آپ کو کاپیاں ملتی ہیں، وہ کیا صحیح ہے نہیں ہے جو بھی ہے، ان کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتے تھے، زیر زبر نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے پڑھنے والا کچھ کا کچھ سمجھ سکتا تھا. آپ اردو میں ہی اب ہم دیکھ لیجئے کہ اگر ہم نے نقطے نہ لگائے ہوں تو جیم چے ہے خے ایک ہی طرح کے سب نظر آتے ہیں. ہاں تو اب جس طرح وہ ہماری ہے کہ مجرم کو آپ محرم بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں تو اس طرح کی غلطیاں ہونے کا امکان تھا. تو اس کے علاوہ
ایک اور بھی فیکٹر بہت بڑا یہ تھا کہ کاغذ یعنی جس کے اوپر لکھا جاتا وہ اویلیبل نہیں تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ لکھنے کے لیے لوگ پھر کیا کیا چیزیں استعمال کرتے تھے. وہ اونٹ کے شانے کی ہڈیاں اور درختوں کی چھال اور جانوروں کی کھالوں کو سکھا کے ان کو باریک وہ کر کے دباغت کے بعد اس کو نہ جانے کیا کیا ان کو بڑا خاصا یعنی ایک مشکل اور مہنگا وہ عمل تھا جس پہ سے ان کو گزرنا پڑتا تھا. اور قرآن کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتبین کو کہہ کر ان کو لکھوایا, اس کو تو محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا. لیکن احادیث ان چیزوں پر مشتمل تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی جو روٹین ہوتی تھی تو کتنا لکھا جاتا. پھر اس لیے لکھنے سے زیادہ حافظے پر اس کا انحصار تھا. اس لیے تو اور پھر حدیث لکھنے کے بھی نہیں آپ نے خاص خاص لوگوں کو اجازت دی تاکہ صرف جو سمجھدار اہل علم لوگ ہیں وہی زیادہ تر اس کو لکھیں. تو تو اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نقطہ تو پھر بعد میں وہ حجاج بن یوسف جو تھا اس سے ایک نیکی کا کام یہ ہوا تھا کہ اس نے لگوا کے پھر قرآن کی وہ اس جو موجودہ شکل اس میں آپ کو نظر آتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی قرآن پاک جب اس کی جو نزول تھا اس کو مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے پر کوئی جو زیادہ تھی عام اجازت اس کی پھر دے دی کہ جو بھی چاہے وہ لکھ سکتا ہے. اور اس طرح سے پھر آگے زیادہ لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یعنی اس طرح سے یہ سارا کام ہوا. تو اب آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر یا حضرت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے ان کے دور میں ریٹن مٹیریل جو تھا بہت کم تھا. مگر حضرت عثمان کے دور آنے تک فتوحات بہت ہو چکی ہوئی تھی, دنیا کے دوسرے علاقوں تک مسلمان پہنچ چکے تھے, ان کی ٹیکنالوجی کا بھی پتہ چل گیا ہوا تھا, ان کے مٹیریلز کا بھی پتہ چل گیا تھا. لہٰذا وہ جو پیپر تھا کاغذ وہ بھی عام یعنی اویلیبل ہو گیا. تو پھر لکھنے کی رفتار جو تھی ظاہر اس میں تیزی آ گئی. اور پھر خلفائے راشدین کے بعد آپ دیکھیے بڑا مختصر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ تابعین اور پھر تبع تابعین کا جب دور آیا یہ کب تک آیا, یعنی یہ سمجھیے کہ 200 ہجری 200 ہجری اور بلکہ 300 تک بھی یہ چلا کہ اس 200 سے 200-250 سال وہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ یہ سارا جو حدیث کا آگے پہنچانے کا, اس کی تدوین کا, اس کی کمپائلیشن کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا. یعنی وہ کام جس کی ابتدا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی وہ کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار سے گزر کر تابعین کے دور سے بھی آگے نکل کر تبع تابعین کے دور میں داخل ہوا. اور اس کو پھر یعنی اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی اور آخر یہ جو آپ کو 181 ہجری میں یہ جو صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا 200 ہجری اور یہ ایگزیکٹلی 181 یہاں پر ڈیٹ ہمیں ملتی ہے کہ وہ جو بخاری اور مسلم کی وہ جو احادیث ہیں ان کے مجموعے وہ مرتب ہوئے. اور اسی طرح اسی دور میں یہ دیگر جو 4 کتابیں ہیں صحاح ستہ میں شامل ان کے مؤلفین نے ان کو کمپلیٹ کیا. تو وہ کام یعنی یہاں پر یعنی سمجھیے کہ 250-300 سال تک جا کر یہ جو حدیثوں کی کتابیں مرتب ہونی تھی وہ ہو گئیں. اس کے بعد یہ کام بند ہو گیا اور اب اس کے بعد ان احادیث پر عمل کا کام شروع ہو گیا. اب دور کون سا ہے ان احادیث پر عمل کرنے کا. اچھا اب ایک بات اور رہ گئی جو اعتراض والی تھی
کہ یہ جو کہ بھی یہ جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی گئیں، جھوٹی حدیثیں لکھی گئیں، یہ کیوں لکھی گئیں، یہ کس لیے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو محدثین نے جب یہ احادیث کے مجموعے تیار کیے اور اس کے لیے جو انہوں نے مشکلیں اٹھائیں اور جو محنتیں کیں اور جو سفر کیے اور کس طرح چھان پھٹک کی، انشاءاللہ شرط زندگی اگر موقع ملا تو وہ سب آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ جو محدثین تھے ان کی بہت زیادہ معاشرے میں عزت ہونے لگی. اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی آج کل یہی دستور ہے کہ جو بھی کسی کمرشل کمپنی کا بھی کوئی پروڈکٹ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی نکالی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو علمی ادبی کام تھا اس کے سلسلے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب عام لوگوں نے دیکھا کہ محدثین کی بہت زیادہ قدر افزائی ہو رہی ہے تو انہوں نے شہرت طلبی کے لیے کہ یہ جو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ان کی تو بہت عزت ہے، ان کی تو بڑی شہرت ہے، ہمیں بھی وہ عزت مل جائے، انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے اور مسلمانوں میں جو بے دین لوگ تھے اور آج بھی جیسے ہیں یہ اعتراض کرنے والے، انہوں نے بھی اپنی مطلب کی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی. اور پھر خاص طور پر جو مختلف فرقے تھے انہوں نے اپنے فرقوں کی پروموشن کے لیے مثلا خوارج تھے، معتزلہ تھے، شیعہ، صوفیاء، ان سب نے اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی. ہاں جی. پھر پیشہ ور جو واعظ ہوتے ہیں، جو گلی محلے میں مجمع لگا لگا کے تقریریں کرتے پھرتے ہیں، آج بھی آپ کو بہت سے ملتے ہیں ایسے. یعنی یہ پیشہ ور جو واعظ ہوتے ہیں، ذاکر ہوتے ہیں، جو پیسے لے لے کے تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں عوامی اجتماعوں کے اندر وہاں رونق بنانے کے لیے، تو ان لوگوں نے بھی اپنی کام میں جدت پیدا کرنے کے لیے، اٹریکٹیو بنانے کے لیے، رونق پیدا کرنے کے لیے تھرلنگ قسم کی جو یعنی سنسنی خیز اور عجیب و غریب احادیث جو تھی وہ انہوں نے گھڑ لی. مگر کچھ لوگوں نے نیک نیتی سے بھی یہ کام کیا دین کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں ترغیب و ترہیب والی حدیثیں، کہ دین کی ترغیب دینے کے لیے بڑھا چڑھا کے کسی چیز کو بیان کرنا، یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے کسی چیز کا انتہائی برا، چھوٹی سی بھی غلطی کا اتنا بڑا بھیانک انجام بعض جگہوں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ انسان دوسرے خوفزدہ ہو کر وہ کام چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف آ جائیں. جس طرح کہ عموماً آپ کو یہ جب خاص ایام ہوتے ہیں آپ کو اخباروں میں، ریڈیو میں لوگوں کی آج کل پوسٹ کی برمار لگ جاتی ہے، بغیر کسی سورس کو دیکھے، بغیر کسی کو جانے. وہی بات ہے، سورس کا پتہ دیکھو لکھا تو ہوا ہے اس کے اوپر موضوع حدیث، لکھا تو ہوا ہے حدیث کی یہ کتاب. ہم اللہ کے بندو یہ موضوع حدیث تو کہتے ان حدیثوں کو ہیں جو کہ خود گھڑی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ نام تو اس کے ساتھ ان کو کیسے تو ان کے ساتھ نام تو حدیث کا لگا ہوتا ہے، اس لیے لوگ وہ حدیث سمجھ کر ہی اس کو لیتے ہیں. تو ہم اپنی بہنوں کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ اس طرح کی پوسٹ کو بھیجنے سے گریز کریں، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ غلط فہمیاں اور غلطیاں پھیلانے کا کام کرتے ہیں.
آپ جو زیادہ مستند ذرائع ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے حوالے سے بات کریں. تو میری پھر آپ سے اینڈ میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اب عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، ذی الحج کے بارے میں بھی اس طرح کی بہت سی روایتیں حدیثیں آپ کو ادھر ادھر سے ان لوگوں کی لکھی ہوئی آپ کو پہنچ جاتی جن کا کوئی نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا نہ ماں ہوتا نہ باپ ہوتا ہے. تو پلیز ان کو ایوائڈ کریں. الحمدللہ آج ہم نے یہ سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بتا دیں. تو پلیز جہاں اور اتنا وقت آپ اپنے فیس بک پہ اور نیٹ پہ اور ادھر ادھر کی پوسٹ کو پڑھنے اور آگے پیچھے بھیجنے میں خرچ کرتی ہیں، ذرا یہ چیزیں جو کہ الحمدللہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کھنگال کے آپ تک آسان ترین طور پر پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ میری یہ کوشش کامیاب ہوئی ہو، آپ کو بھی اس سے کچھ فائدہ، کچھ بلکہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں تو اللہ میری بھی کوشش قبول کرے، آپ کی بھی کوشش قبول کرے. تو انشاءاللہ العالمین شرط زندگی پھر موقع ملے گا تو پھر آگے بات چلیں گے. لیکن آپ کو جاتے جاتے اتنا بتاتی چلوں کہ یہ جو فن ہے احادیث کو آگے پہنچانے کا، یہ ساری جو میتھڈالوجی اس کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو لوگوں نے محنتیں کی تھیں ان محنت کرنے والوں کو یعنی ان کے بارے میں جو اورینٹلسٹ مستشرقین ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتے. جیسے کہ ایک مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر سپرنگر ہے، اس نے اصحابہ فی احوال الصحابہ ایک کتاب ہے، اس کے انگریزی مقدمے میں لکھا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو. یہ اسماء الرجال کا فن کیا ہے؟ یعنی جس سے بھی حدیث کو آگے پہنچانے کا کام کیا، اس کی روایت کی، اور وہ کوئی 2 4 10 لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی 100 50 لوگ نہیں ہیں، وہ 1000 2000 نہیں ہیں، یہ 5 لاکھ لوگ ہیں. تو وہی ڈاکٹر سپرنگر کہتا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ آدمیوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے. یعنی پوری ان کا بایو ڈیٹا 5 لاکھ لوگوں کا موجود ہے. تو 5 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے ان احادیث کو مرتب کرنے میں، اس کو کمپائل کرنے میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ جاننے کا موقع دیا ہے، تو اللہ مزید جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ سے پھر میں یہی توقع کروں گی کہ پلیز اپنے فیڈ بیک سے اگر ہو سکے تو مجھے میرے نمبر پہ آگاہ ضرور کریں. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک چینج ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کی علم حدیث کے بارے میں تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں. تو علم حدیث کے بعد چلیے، اب کچھ لوگوں کا ذوق جو ہوتا ہے کہ بھی آج حدیثیں تو کوئی سنائی ہی نہیں، تو جو نیا باب ہم شروع کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی چلیے تھوڑا سا ٹائم ہم لگا دیتے ہیں، 2 3 حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صبر کے متعلق ہے. ریاض الصالحین میں صبر کا جو ٹاپک ہے وہ آج الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. پہلے ہم نیت کے بارے میں، اس کی نیت کے اخلاص کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے توبہ کے بارے میں پڑھا. آج دیکھیے کہ صبر کے بارے میں امام نبوی کے حوالے سے ہمیں کیا مل رہا ہے. تو یہ جو باب الصبر ہے،
اس میں پہلے ابواب کی طرح سب سے پہلے تو قرآن پاک کی چند آیات کوٹ کی گئی ہیں صبر کے حوالے سے، کہ جیسے کہ قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ پھر سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت کوٹ کی گئی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ آزمائش تو ہو کے رہنی ہے۔ ان سارے حالات میں جو لوگ صبر سے کام لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جنت سے بڑھ کے خوشخبری ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ پھر ہم سورہ زمر کی آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بغیر حساب عطا کرے گا، یعنی گن گن کے نہیں صبر ان کو اجر ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا بغیر گنے بغیر حساب کے۔ جیسے ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ صبر کا نالا بہا دیا جائے گا، دریا بہا دیا جائے گا کہ آتا جائے گا چلتا جائے گا۔ اور پھر یہ آگے سورہ بقرہ کی پھر آیت ایک آ گئی، نہیں اس سے پہلے سورہ شورا کی ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا، دوسرے کو بخش دیا، یعنی اس کو اگنور کر دیا، اس کے جو غلطی تھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ پھر سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی مشکل وقت ہو تو دو ہتھیار اللہ نے دے دیے، صبر اور نماز۔ چلیے یہاں چونکہ ہم نے آیات کی تشریح نہیں کرنی تو وہ تو آگے حدیث میں دیکھیں گے کیا ہے، لیکن ان سے ریلیٹڈ جو آیات تھی پڑھنا تو ضروری ہے نا، کیونکہ یہاں ہیں تو ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے کہ مجاہدین کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، چھانٹ کے الگ کر دیں گے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کون ہیں اور صبر کرنے والے کون۔ یہ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ اور چلیے آگے اب ایک تو حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ شطر کا مطلب حصہ ہوتا ہے، اور حصہ بھی بڑا، لیکن عام طور پر ہم آدھے حصے کو شطر کہہ دیتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، یا طہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے ایمان کے ساتھ، ایمان جب ہم لاتے ہیں تو اس کے بعد ہی ساتھ ہی ہماری طہارت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
وضو کرنا، غسل کرنا، نماز آتی ہے یا نہیں آتی دوسروں کو دیکھ کے، یعنی پاکیزگی کا، طہارت کا عمل. اور یہ پاکیزگی طہارت جو ہے یہ ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں میں یہ لفظ میں آپ کو ملتا ہے. دنیا کی کسی زبان میں آپ کو اس کا ایکویلنٹ لفظ نہیں ملے گا، کوئی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ملے گی. پوچھیں کسی سے کہ کیا مطلب ہے طہارت کا، کہیں گے کلینلینس، صفائی ستھرائی. اور نہیں، یہ ظاہری جو صفائی ہے اس سے بڑھ کر یہ باطنی جو صفائی ہے اس کا مظہر ہے. جب آپ تیمم کرتے ہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ ظاہر تو کہنے میں یہ کہتے کہ مٹی کے ساتھ منہ کے اوپر ہاتھ مان لیے، ہاتھوں کے اوپر کر لیے تو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی نفسیاتی طور پر صفائی ہے، اندرونی طور پر تزکیہ نفس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. تو پاکیزگی اور طہارت جو ہے یہ تو لازمی ہے. دیکھیں ہر عبادت کے لیے آپ کو یہ کرنا ضروری ہے اور اس کا اہتمام بھی کرنا ہے اور اس کے مسائل بھی جاننا ہے. تو فرمایا پاکیزگی اور طہارت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے اور الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. کہ جس طرح کا کام جس قوم سے اللہ تعالیٰ نے لینا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی تیاری ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو جو کہ جادوگری کا توڑ بن کے سامنے آئے، کہ سچ مچ ان کے جو رسیاں یا لاٹھیاں تھیں وہ سانپ بن گئیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس یا علم طب جو اپنے عروج پہ تھا، لیکن اس دور میں لیپرسی جو ہے یا کوڑ کا کوئی علاج نہیں تھا. اندھوں مادرزاد اندھے جو تھے ان کا کوئی علاج نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے لیے مسیحا بنا کے بھیج دیا کہ آپ مسا کرتے، چھوتے بیمار کو تو اندھے بینا ہو جاتے، کوڑی اچھے ہو جاتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم اور لٹریچر کا دورہ تھا. اللہ نے اس کے مقابلے میں قرآن پاک جیسی اعلیٰ و ارفع کتاب بھیجی جو کہ علمی اور ادبی جو اس کا مقام ہے وہ اس وقت سے لے کے رہتی دنیا تک اس کا کوئی مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اللہ نے تو بار بار قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ چیلنج کیا کہ لاؤ اس کے مقابلے کی 10 صورتیں لکھاؤ، نہیں لاتے، ایک صورت لے آؤ. اور پھر وہ چھوٹی سی صورت جو سورہ کوثر تھی اس کے مقابلے میں جب ان کا شاعری کا مقابلہ ہوا، ان کا ہر سال حج کے سیزن میں عربوں کا مقابلہ ہوتا تھا، بہترین شاعر چنتے تھے اور اس میں اس مقابلے میں جب سورہ کوثر رکھی گئی تو جو شعراء تھے وہ اشش کو کر اٹھے اور پکار اٹھے کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں. اتنی ڈیپتھ نظر آئی، اتنا اس کے اندر فہم کے سمندر نظر آئے کہ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکے. اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور قرآن بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ نہیں دی گیا علاوہ قرآن کے، اور آج تک یہ معجزہ ہی ہے کہ انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے. عقل جب عاجز آ جاتی ہے تو وہاں سے آگے معجزے کا ظہور ہوتا ہے یا وحی کا ظہور ہوتا ہے، یعنی الہامی جو علم ہوتا ہے. چنانچہ اب دیکھیے یہاں کہ اس حوالے سے جو بات اصل تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو سے جو کام لینا تھا اس کے لحاظ سے ان کو حافظہ بہت اچھا دیا ہوا تھا. اور بہت سی ایسی آپ کو مثالیں ملتی ہیں قرآن و حدیث کی، تو ہم بعد میں اس کو لے کے آتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر
یہ جو جیسے میں نے کہا کہ شعراء ہوتے تھے جو آ کے جو بھی انہوں نے اپنا علمی ادبی جو بھی مظاہرہ کرنا ہوتا تھا وہ خانہ مسجد الحرام جو تھی یا خانہ کعبہ جو تھا یہ ایک سینٹرل پلیس تھی جہاں اس طرح کے اپنے کو لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں اپنے یہ مظاہرے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دن وہ حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے، تو کسی شاگرد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے آ کے کہا کہ آج عمر بن ربیعہ جو ایک شخص ہے اس نے حرم میں آ کے قصیدہ سنانا ہے، جس کے لیے کہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، یعنی بڑی جس زمانے کے لحاظ سے اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہوگی، تو لوگ سننے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے حرم کعبہ میں ایک کونے میں کہیں حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آ کے یہ بات کہی کہ آپ بھی ضرور ان کا یہ قصیدہ سنیے گا۔ ظاہر وہ شخص جب آ گئے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن عبداللہ بن عباس اپنی جگہ سے نہ اٹھے، وہیں پہ بیٹھے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی پڑھنے والے کی آواز ان تک پہنچ رہی تھی۔ تو جب وہ پروگرام ختم ہو گیا تو ان کے وہ شاگرد ان کے پاس آئے کہ آپ ابھی یہیں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں، میں تو آپ سے کہتا ذرا سنیے گا ضرور ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے سن بھی لیا اور میں نے سمجھ بھی لیا اور میں نے یاد بھی کر لیا۔ اب یہ دیکھیے ایک ہی دفعہ میں ایک ہی سٹنگ میں نہ صرف سنا کہ بلکہ یاد بھی کر لیا، اور وہ کوئی چھوٹا سا قصیدہ نہیں تھا، اس میں 1200 اشعار تھے، اور اپنے شاگرد کو وہ سنا بھی دیا، اور وہ آپ کے حافظے کو دیکھ کر ظاہر ہے وہ ہکا بکا ہی رہ گیا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمیں واقعات ملتے، دیکھیے یہ ان کے حافظے کی کتنی بڑی ایک آپ کو ثبوت دیا گیا کہ جو عام عرب تھے ان کا یہ حال تھا۔ اسی طرح ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باہر جو بادشاہ تھے، امراء تھے، ان کو صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے تھے۔ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ مقوقس تھا مصر کا بادشاہ، اس کو بھی خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ تم اسلام لے آؤ گے تو تم بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری قوم بھی بچ جائے گی، ورنہ اگر تم نے قبول نہ کیا تو تمہاری قوم بھی نہیں کرے گی اور پھر سب کا وبال تم پر آئے گا۔ جب اس مقوقس کے پاس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو وہ پڑھ کے بڑا خوش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی تھی، جو آپ عموماً آپ دیکھتے ہیں نا آپ کی انگوٹھی کے اوپر تھی، کہ اوپر رسول، پھر محمد، اوپر اللہ، پھر رسول، پھر محمد نیچے لکھا ہوا تھا، تو وہ مہر بھی لگا کے آپ بھیجتے۔ اس نے اس خط لانے والے کی بڑی عزت کی، اس کو کھانا وانا کھلایا، تحفے تحائف دے کے رخصت کیا، لیکن اس نے اپنی جو رعایا تھی اس کے مزاج سے بھانپ لیا کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی ان کا ذہن تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اب یہ بھی ان کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں وہ قیصر روم جو تھا، ہرقل جو تھا، اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کو اپنی سرداریاں اور اپنی بادشاہتیں بھی پیاری ہوتی تھی، تو اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اچھا جی، اب یہ جو خط تھا، جو غور کرنے کی، توجہ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط جو کہ مقوقس کو بھیجا جانے والا تھا اپنے کاتب سے لکھوا رہے تھے، تو اس وقت کچھ اور دیگر صحابی بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لکھنے، آپ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے اور لکھنے والے لکھ رہے تھے، اور جو قریب بیٹھے ہوئے صحابی تھے اس کو یاد کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب جو یاد کرنے والے تھے انہوں نے آگے دوسرے لوگوں کو اس خط کا جو مضمون تھا وہ بیان کر کے بتایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تو اتنے
یعنی اس چیز کے ہوتے تھے، یہ کہہ لیجئے کہ کیا مشکل لفظ استعمال کروں کہ لپک لپک کے جیسے کوئی چیز لینی کہ سب سے پہلے میں لے لوں اس معاملے کو. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک جو بھی ایک کے پاس کوئی بات آتی وہ باقیوں تک پہنچاتا. تو یہ جو خط کا مضمون تھا یہ باقی صحابہ تک بھی پہنچ گیا. اب باقی صحابہ سے یہ بات میں آنے والے جو لوگ تھے یعنی تابعین، ان تک پہنچ گیا. اب تابعین کے بعد تبع تابعین تک بھی یہ بات اسی طرح یہ پہنچ گئی. مطلب ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے اس خط کی، باقی تو اس طرح کی بہت کہانیاں ہوں گی، بہت واقعات ہوں گے. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان تک بھی یہ خط کا جو متن تھا پہنچ گیا. انہوں نے اس کا پورا جو متن تھا اس کی مطلب یہ اب پوری سند کے ساتھ یعنی جو بھی اور روایت کے ساتھ اپنی جو کتاب ہے اس میں اس کو شامل کر لی. کون سی ان کی کتاب ہے؟ یعنی مسند احمد جو ہے. اچھا جی، ان کی کتاب میں یہ موجود ہے، لیکن کیا معلوم جس کو ختم لکھتے ہیں ہمیں کیا پتہ وہ کہاں جاتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ پچھلی صدی میں یعنی صدی جو بھی گزری ہے اس میں آپ نے ایک بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ کا نام شاید سنا ہو. یہ کچھ عرصہ پاکستان بھی آئے تھے، کراچی میں آ کے رہے تھے. یعنی 60s کی یہ بات ہے، 60 کی دہائی میں، 1960 کی دہائی میں یہ پاکستان آئے تھے اور کراچی میں بھی کچھ عرصہ تشریف فرما رہے. اس کے بعد انہوں نے مستقل طور پر فرانس کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور انہوں نے فرینچ میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک آرٹیکل میں ذکر کیا کہ ترکوں کی خلافت کے دوران مصر میں کھدائی کرتے وقت یہ خط جو کہ مقوقس کو لکھا گیا تھا وہ کھدائیوں کے دوران دریافت ہو گیا، مل گیا. ظاہر ہے مصر کی کھدائی ہو رہی ہے نا، مصر کا ہی تو بادشاہ تھا، کہاں تھا، کیسے، کس طرح سے، بہرحال وہ منظر عام پہ آ گیا. اور آج بھی استنبول کے ایک میوزیم میں، اس کا نام پتہ نہیں وہ کیا لے رہے تھے، اس میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے. بلکہ اس کی پھر بہت سی کاپیز کرا کے بھی مسلم ممالک میں اور دوسرے لوگوں تک ہی اس کو اب مطلب ان کے عام لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پہنچ چکی ہوئی ہیں. اور جب وہ مسند احمد میں درج جو روایت کے ذریعے سینہ بسینہ چلتی ہوئی 200 سال میں بات پہنچی تھی، اس میں اور اس خط میں 1% کا بھی فرق کسی لحاظ سے نظر نہیں آیا. آئی سمجھ؟ ہم کہتے ہیں کہ حدیث جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو کس طرح سے اللہ نے ان سے حدیث کی حفاظت کا کام لیا. اب اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ بھی انہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو تھے، اور اسی حوالے سے مسند احمد کے حوالے سے وہ بھی بات ہے کہ یہ جو تھے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا شکر ادا کریں تو قیامت کے دن وہ ترازو جس پہ کہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے، ان میں الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف اور اس کے شکر اتنا زیادہ اس کا وزن ہوگا کہ آپ کے اس ترازو کو یہ بھر کے رکھ دے گا، اور کچھ ہو نہ ہو. باقی ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہ دیکھیں ان کے بارے میں یہی آتا ہے نا
کہ کہیں سے وہ ہلکا ہو رہا گا تو اڑتے اڑتے کو کہا جائے گا، اس پہ بعض احادیث پہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سبحان اللہ والحمد للہ لکھا ہوگا، یعنی میزان کو بھر دینے والا یہ عمل ہے۔ وہ دو تو اب حدیث اچھی طرح آپ کو آتی ہے، کلمتانی حبیب ثقیل خفیفتانی لسانی و ثقیلتانی علی المیزان و حبیبتانی الی الرحمن، کہ وہ دو جو کلمے ہیں جو کہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہت پیارے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ بھی ترازو میں عمل جو ہے اس کو میں وزن کو بڑھانے والے ہیں۔ اچھا جی، تو کہا الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور پھر فرمائے والحمدللہ تملا المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تملأانی، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہیں یہ بھی میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اور تملؤ پھر مزید اس کی تشریح ہے، ما بین السماوات والارض، نہ صرف میزان کو بھرتے بلکہ آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتے ہیں، کہ زمین سے آسمان تک اس اعمال کا اتنا وزن ہوتا ہے۔ والصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ نور ہے، نماز نور ہے زندگی کے، یعنی دیکھیے اندھیروں میں، مشکلات میں، اب پیچھے بھی آپ نے آیت بھی پڑھی ہے کہ صبر اور نماز جو ہیں یہ ان کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو یہ ایسے جو نماز ہے یہ ایسی روشنی ہے کہ جو آپ کو نہ صرف زندگی کے اندھیروں میں رہنمائی کرتی ہے، آپ کو سکون عطا کرتی ہے، بلکہ جب انسان پل صراط پر رواں دواں ہوگا، یعنی محشر سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس وقت بھی ہمارے جو نیک اعمال ہیں اور ان میں سب سے افضل نماز ہے، ان کی روشنی جو ہے وہ گھٹا ٹوپ جو وہ حشر کے دن کے اندھیرے ہیں، اور وہ پل جو کہ جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے، ان اندھیروں کے اندر روشنی دکھانے والی ہوگی۔ اور دنیا میں بھی آپ کو بتایا گیا قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی انسان روشنی میں آ جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، اس کا پھر برا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، ادروائز وہ اندھیروں میں ٹکرے مارتا رہتا ہے۔ تو اور صدقہ دلیل ہے، والصدقۃ برہان، کس چیز کی دلیل ہے؟ صدقہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ وہ مومن ہے، کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں وہ صدق دل سے کر رہا ہے، اس لیے صدق دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا جو عمل ہے وہ اس کے لیے برہان بن جاتا ہے، دلیل بن جاتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کیا ہے؟ روشنی ہے۔ پہلے نماز کو نور کہا اور صبر کو ضیاء کہا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نور اور ایک ہوتا ہے ضیاء۔ نور خود سورس آف لائٹ جو ہوتا ہے، اور ضیاء جو دوسری سے لی جاتی ہے روشنی۔ سورج خود منور ہے، چاند کی ضیاء ہے، اس طرح نماز نور ہے اور صبر کیا ہے؟ ضیاء، وہ بھی روشنی ہے جو کہ انسان کے لیے انتہائی ضرور ہے کہ وہ کہ ہر جو نیکی کا کام ہے اپنی خواہش نفس کو روک کے جب انسان نیکی کے کام کے لیے اٹھتا ہے، بھلے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اپنے کام دنیا کے کام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، تو اس کے اوپر بھی اس کو اپنے صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کو روشنی عطا کرتا ہے کہ نہیں اٹھو،
اگر تم روشنیوں میں جانا چاہتے ہو تو اٹھو نماز کے لیے. ہاں تو صبر جو ہے نماز کے لیے اٹھاتا ہے، صبر جو ہے آپ کو دیگر وہ کام خدمت خلق کے لیے اکساتا ہے کہ نہیں چلو تمہاری خیر ہے، اپنے وقت کو جو تم نے سونے میں لگانا ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگانا ہے، چلو جاؤ فلاں کی خدمت کرو. اپنے آپ کو روکتا ہے. کس سے صبر ہے یہ نا یا انسان کو یعنی اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو تیار کرنا یا نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا کہ آپ رشوت لینے سود لینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں، کوئی آپ کو کچھ کہنے والا نہیں، لیکن فتووں کے باوجود اپنے آپ کو آپ روکتے ہیں. صبر کے معنی ہی روکنا ہے. تو اس لیے کہا گیا صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن کیا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف، کہ قیامت کے دن قرآن یا تو ہمارے حق میں سفارش کرے گا کہ یہ میرے ساتھ اپنے دن رات کے کتنے اوقات لگایا کرتا تھا، کتنی اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے محنت کی، کتنا وقت اور کتنا اس نے میری خاطر اپنی کمائی کا جو حصہ ہے وہ لگایا ہے، تو وہ پھر شفاعت کرے گا. اور اگر قرآن گھر میں ہوتے ہوئے مواقع ملنے کے باوجود آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ انسان کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا، جیسے حدیث میں کہا گیا، اور ہمارے خلاف شکایت لگائے گا کہ اس نے میں موجود تھا اور اس نے مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. تو کہا کہ والقرآن حجت لک او علیک. پھر کہا کہ ہر شخص صبح سویرے اپنے نفس کو بیچنے والا ہے، کہ ہر صبح جب انسان اٹھتا ہے تو وہ اپنے اس دن بھر کے لیے اپنے نفس کا یعنی اپنی جان کا سودا کرتا ہے. وہ ہر صبح اپنی قیمت لگاتا ہے کہ یا تو دن بھر نیک کام کر کے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کرا لے، یا پھر غلط کام کر کے جہنم میں ڈالنے کا سبب بنوا جائے. یہ ہر شخص کی اپنی نیت ہوتی ہے کہ جب وہ صبح کر رہا ہے تو سارا دن وہ کیا اس کی نیت ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، یعنی اپنے نفس کو جہنم سے چھڑانے کا والے وہ کام کرتا ہے یا اپنے نفس کو جہنم میں مبتلا کرنے والے کام کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا نا کہ نامراد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل یعنی گزرے کل سے بہتر نہیں، یعنی یسٹرڈے سے بہتر نہیں ہے ٹوڈے، تو وہ نامراد ہو گیا. یعنی ہم سے کیا اللہ تعالیٰ توقع کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہے. اس لیے ہمیں صبح اٹھتے ہی یہ نیت کرنی چاہیے. پہلے تو ہمارا پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے بھاگتے ہیں، تہجد کی ہو یا فجر کی ہو، تو الحمدللہ نیک کام سے ہی آغاز ہوتا ہے. کسی میوزک سن کے ہم نہیں اٹھتے، کسی گانے کے ریاض کے لیے ہم صبح کا وقت چوز نہیں کرتے، کسی کوئی غلط عمل کرنے کے لیے جیسے کہ تعویذ گڈھے کرنے والے اور عملیات کرنے والے کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح کے کچھ شرکیہ کام کرنے کے ساتھ اپنے دن کا آغاز نہیں کرتے. تو الحمدللہ نماز سے آغاز ہوتا ہے، تو ہر دن جو ہے اس کا آغاز اچھے کام سے ہونا چاہیے. تو کہا کہ ہر شخص صبح سویرے اپنے نفس کو بیچنے والا ہے یا پھر اس کو آزاد کرنے والا ہے، یا نفس کو بیچنے والا نہیں، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. تو یا پھر وہ اس سودے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج ایک ہی حدیث سے کافی ماشاءاللہ کر لی ہم نے، کافی ہے، اللہ اس کو قبول کرے. بہت سی باتوں کا اس سے ہمیں پتہ چلا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی بھی بہت ساری اس ضمن میں صبر کے اس میں حدیثیں ہیں، وہ ہم کریں گے. بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم نہیں ہیں، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ اس دور میں ہوتا، نہ ہم اس دور میں تو نہیں ہیں، نہ وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کی باتوں کی حرارت جو ہم تک ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے،
ہمیں ان کے دل سے جوڑنے کا باعث ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ ویسے بھی آج جمعہ ہے، عصر کا وقت ہے جب میں یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سب مل کے میری بہنیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ان کی سنت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے ان کی احادیث کے بارے میں، حدیث کی سنت ہی تو ہیں، ہم جانیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو ہم اپنے آپ کو وہی محسوس کریں گے، اسی ماحول میں، اسی مدینے کے گلیوں میں، انہی حجروں میں، اسی مسجد نبوی میں۔ پھر سے ایک مرتبہ میری بہنیں درود شریف بھی پڑھیں اور یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی ہماری جو بھی دل میں دعائیں ہیں، میری بہنوں کے ٹائم بہت ہو گیا کہ میں دعا کراؤں، جو دل میں دعائیں ہیں ساری اللہ کے حضور پیش کر دیں، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر اس کام کے کرنے کی محبت مانگتے ہیں، کام کی بھی ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی انبیائک وجمیع خلقک یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک استغیث واصلح لی شأنی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہاں جی، جیسا کہ آپ سے شروع میں کہا گیا تھا کہ ہم اس کلاس میں صرف احادیث ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ علم حدیث سے بھی کسی حد تک واقفیت حاصل کریں گے، چاہے تھوڑی تھوڑی صحیح۔ تو اس ضمن میں لفظ حدیث اور اسی اقسام سے آپ واقف ہو چکی ہیں، تو اب اللہ کے فضل سے باری ہے ان مشہور زمانہ اعتراضات کی طرف جو یعنی عموماً غیر مسلم اور نام نہاد مسلمان احادیث کی معتبر ہونے پہ لگاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-2.5 سو سال بعد لکھی گئیں،
کیونکہ عموماً ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، اور ہمیں کہ بھی یہ بخاری مسلم وغیرہ جو اس کی حدیث کی اوتھینٹک کتابیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 200 سال بعد ہی کمپائل ہوئی تھی. تو ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ تبھی احادیث جمع کی گئیں، لکھی گئیں اور پھر امت تک پہنچائی گئیں. تو اس لحاظ سے عام لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، یعنی وہی بات کہ 200-250 سال کے بعد، اب کہاں وہ اسی حالت میں ہوں گی جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے منسوب اقوال ہیں یا افعال ہیں وہ اتنے لمبے عرصے تک کیسے اسی حالت میں رہ سکتے ہیں. دوسری بات لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ بھی ہدایت کے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، اس لیے مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. اس کو تو میں آگے تفصیل میں جانے سے پہلے مختصراً جواب دے دیتی ہوں کہ اگر قرآن ہی کافی ہوتا، اگرچہ یہ وحی جلی کا مقام رکھتا ہے، وحی مطلوع کا مقام رکھتا ہے، اس کا بھی پہلے میں آپ ذکر کر چکی ہوں کہ وحی جلی وحی مطلوع کیا ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ وحی خفی یا وحی غیر مطلوع یعنی جس کی کہ تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو ہم نہ جوڑیں تو پھر تو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. کس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے؟ مثلا سب سے زیادہ عام بات جو ہے کہ اللہ نے بار بار قرآن میں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اگر نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. بھی کس طرح کرو؟ کیا قرآن میں نماز کی پوری تفصیل موجود ہے کہ بھی کس طرح سے اس کے مختلف ارکان ہیں اور ہر رکن مثلا رکوع، سجود، تشہد، قیام وغیرہ جو ہیں ان میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. تو جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے، یعنی وحی غیر مطلوع کی طرف، وحی خفی کی طرف، کہ یہ تفصیلات جو ہمیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بذریعہ وحی بتائی ہیں، لیکن ان کو قرآن میں ایڈ نہیں کیا گیا. ورنہ قرآن یہاں آپ کو ایک جلد میں ملتا ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے والیوم تیار ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں احادیث کے اتنے والیومز ہیں. تو اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے اگر ہم قرآن کو کما حقہ سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا جی، اب تیسرا اعتراض جو ہے منکرین حدیث کا وہ یہ ہے کہ حدیثیں تو پھر جھوٹی بھی بہت ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا اپنی جو اس کی سند ہے اس کے لحاظ سے یا اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے. تو پھر ہم کس طرح اصل و نقل میں فرق کریں؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی. سب سے پہلے تو جو اعتراض نمبر 1 ہے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. بات سمجھنے کی ہے اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیں. میں بھی اپنی کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی، اور اگر آپ سے ہو سکے بلکہ ہونا چاہیے تو آپ ایک ذرا نوٹ بک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو لکھتے بھی چلے جائیں. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اس کی ریکارڈنگ کو بار بار سنیں، کیونکہ یہ چیزیں جو میں آپ کے بتانے جا رہی ہوں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے طرح طرح کی آبجیکشنز ہوتی ہیں، ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. تو ان کو ایک دفعہ ذرا آپ احاطہ تحریر میں لے آئیں، جس طرح کہ ہماری وہ بہنیں جو کہ قرآن کلاس میں جن کی شمولیت ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے نوٹس لکھتی ہیں اور وہ جو ٹیسٹ دیتی ہیں
وہ تو پھر بہت دفعہ اسی ریکارڈنگ کو سنتی ہیں اور اسی کے لحاظ سے پھر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہیں. تو تھوڑی سی محنت آپ تھوڑی سی کر لیں. اللہ نے مجھے الحمدللہ توفیق دی اور میں بھی کچھ اللہ کے فضل سے محنت کر کے ہی اس سارے چیز جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں اس کو آپ تک پہنچانے کے قابل ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ جو بات ہے کہ یہ حدیثیں کہ بہت عرصے کے بعد لکھی گئیں تو ہم ان کو کیسے قابل اعتماد سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جان لیجئے کہ آپ کو شواہد بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں ہی حدیث کی حفاظت اور اس کی تدوین کہتے ہیں اس کی جو کمپائلیشن ہے، اس کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا اہتمام لوگوں نے اپنے طور پر شروع کر دیا تھا. اس کی میں آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گی. اور ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی، یعنی ایگزیکٹلی اسی طرح انہی الفاظ میں. کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے یعنی جن تک وہ بات پہنچتی ہے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے کلاس میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بھول جاتی ہوں تو میں اپنے جو حاضرات ہوتی ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھی کسی کو یاد ہے میرے ذہن سے فلاں چیز نکل گئی ہے تو مجھے بتا دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ بات سب کا دوبارہ اس کا ریوائول ہو جاتا ہے. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تو ظاہر ہے وہ تو آپ کے وہی بات ہے کہ دیوانے تھے اور آپ کی ہر بات کو اس طرح سے ہم تنگوش ہو کر سنتے تھے اور عمل کرتے تھے کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اور اس طرح سے بہت دفعہ آپ نے وہ حدیث سنی کہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے آپ کی محفل میں کہ جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا ہلیں گے بھی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے. تو اس طرح سے جب یہ بات ان تک پہنچی کہ اس کو آگے پہنچانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، ایور فریش رکھے، اپنے کام کے لیے وہ ہمیشہ فریش فیل کرے. تو اس لیے اس حدیث سے انسپائریشن لے کر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے 3 طریقے اپنائے. نمبر 1 حفظ کا طریقہ، زبانی یعنی بات آگے پہنچانے کا کہ یاد کر لی آگے پہنچا دی. نمبر 2 عمل کے ذریعے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ان کا جو بھی عمل تھا اس کو آبزرو کیا اور اس کو اپنے الفاظ میں ڈھالا اور اس کو پھر آگے پہنچایا. اب اس میں بعض اوقات یہ عمل کی جو بات ہے اس میں بعض اوقات تھوڑی سی فرق آ جاتا ہے کیونکہ ایک چیز کو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک ٹیبل پہ ایک چیز رکھی ہے، سب لوگوں کو کہتی کہ اس کو آبزرو کریں، دیکھو اس کو اور اس کے بعد لکھیں کہ آپ نے کیا دیکھا اس میں. اور ہر لکھنے والے کا اپنا ایک انداز ہوگا، اس کا اسلوب ہوگا، وہ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتا ہے اس حوالے سے بات کرے گا. جیسے وہ آپ نے اندھوں والی کہانی بہت دفعہ سنی ہوگی کہ کچھ اندھے تھے تو ان کے درمیان ایک ہاتھی کو لایا گیا، ان کو کہا گیا کہ بھئی بتاؤ ہاتھی کیسا ہے. کسی کا ہاتھ اس کی دم پہ پڑا، اس نے کہا وہ تو رسی جیسا ہے،
کسی کا ہاتھ اس کے ٹانگوں پہ پڑا، اس کے پاؤں پہ پڑا، اس نے کہا کہ وہ تو بڑے ایسے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں. ہاں، ہر ایک نے اپنے لحاظ سے اس کو انٹرپریٹ کیا. تو یہاں پہ تھوڑا سا لفظی اختلاف آ جاتا ہے صحابہ کرام کی آبزرویشن کے لحاظ سے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کو مختلف راویوں نے مختلف تھوڑے انداز سے، یعنی تھوڑی بات کا آگے پیچھے فرق سے اس کو بیان کیا. جیسے مثلاً ایک حدیث ہے، اس میں کسی صحابی نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. دوسرے نے ذرا اور غور کیا ہوگا، آپ کو وہ لباس پہنے دیکھا ہوا کہ وہ صرف سرخ ہی نہیں تھا، اس کے اندر کوئی سیاہ دھاریاں بھی تھیں جو ایک دم سے پہلے والے کو دیکھنے والے کو وہ نظر نہیں آئیں. تو وہ فرق ہو گیا کہ اچھا اس نے تو کہا کہ سرخ تھا، اس نے کہا کہ اس میں کالی دھاریاں تھیں. بات وہ ایک ہی اتنا اس کو، اس لیے مختلف راویوں کو ہم لے کے بعد میں جو پورا اس کی میتھڈولوجی تیار ہوئی ہے اس میں ان چیزوں کو سارا جو ہے وہ ویریفائی کر دیا گیا ہوا ہے. بہرحال تو یہ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو عمل کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے آپ کو دیکھا کہ یہاں تک کوئی کام تو کہیں رہ گیا کہ آپ کی چال ڈھال، آپ کی گفتار، آپ نے سونے جاگنے کا جو انداز ہے، آپ کی عبادات کا جو طریقہ ہے، آپ معاملات کو کس طرح سے نپٹاتے ہیں. ہاں، تو اس طرح سے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے آپ کو وہ سب کچھ کرتے دیکھا اور اس کو تحریر میں لائے. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت انہوں نے پڑھ لی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نمونے کو دیکھنے کے لیے، اس کو ایگزیکٹلی کاپی کرنے کے لیے، کہ تو آپ کو اس کو بڑے مائنیوٹلی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، آبزرو کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا اس کو وہ ضبط تحریر میں لائے. اور تیسری چیز جو تھی، یعنی وہی دیکھیے پہلی وہی تحریری طور پر، تو تحریری طور پر میں اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے اب چونکہ عملی کی تھوڑی سی بتا دی ہے، تو جو حفظی یا زبانی بات کو آگے وہ لے کے چلتے تھے، اور یہی ان کا عمومی طریقہ کار تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ جو عرب تھے ان کا حافظہ غیر معمولی تھا. کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے حافظے کے ذریعے سے کام لینا تھا، اور اس حافظے کو ایک قسم کا جیسے معجزہ بنا دیا گیا ہے.